ان کو اس جو وہ بھی قانون ہی ہے, آرڈیننس بھی قانون ہی ہوتا ہے, ان کو یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینے کا ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی جی چونکہ اس وقت وہ معاملہ اسٹل اٹ از سبجیکٹ بفور دی ہائی کورٹ معاملہ ہے. یہ چیلنج کیا گیا تھا یہاں پہ آزاد کشمیر میں. اچھا کہ جی آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر جو 12 سیٹیں ہیں, جو ابھی آپ نے ایک دو سوالات بھی کیے ہیں, اس کے اندر بھی یہی آرگومنٹس تھے کہ ان کی وہاں پہ سٹیزن شپ موجود ہے, اور 1932 کے قانون کے تحت مہاراجہ کی 1927 IL 84 کے بعد 1932 کی جو کلیریفکیشن آئی ہے کہ جو لوگ تارکین وطن ہو کے دوسری جگہ جموں کشمیر کو چھوڑ کے ریاست کو جو کے جائیں گے تو ان کی 2 نسلیں جو ہیں وہ کشمیریز تو کہلا سکتی ہیں, اور بٹ وہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی بینیفٹ یا رائٹ یا اسکالرشپ جو ہے نا وہ کسی قسم کا فائنینشیل یا ایڈمنسٹریٹو بینیفٹ نہیں لے سکتا. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا یہ آرڈیننس کے تحت تھا, ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ ادھر ان کی چونکہ ڈومین نہیں ہے, یہ آزاد کشمیر کا نہ تو ٹیکس دیتے ہیں, نہ ان کے پاس یہ قوانین جو قانون ساز اسمبلی بناتی ہے ان کے اوپر لاگو نہیں ہے. تو ان آرگومنٹس کے ساتھ ایک ریٹ پٹیشن دائر ہوئی تھی. وہ ریٹ پٹیشن اس کے بعد سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا. سپریم کورٹ نے یہی کوشچن واپس ہائی کورٹ کو کیا, اور ہائی کورٹ میں موجود ہے. اس میں جو موٹ پوائنٹ وہ ریز ہوا تھا وہ یہ ریز ہوا تھا کہ آپ کی 33 سیٹس جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی, وہ تو آپ کے آئین کا حصہ ہیں, ٹھیک ہے. اب باقی جو 12 سیٹیں ہیں وہ آئین کے ساتھ آئین میں شامل نہیں کی گئی, ٹھیک ہے جی. تو آئین میں نہ شامل ہونے کی وجہ سے تو وہ سیٹیں جو ہے نا وہ ان کو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب 13th امینڈمنٹ کے دوران جو ہے نا یہ معاملہ ریز ہوا, ٹھیک ہے. 13th امینڈمنٹ میں جس طرح وہ 33 تھی اس طرح ان 12 کو بھی جو ہے نا وہ اس کا حصہ بنا دیا گیا, ٹھیک ہے. اب یہ ووٹ 12 اور یہ 33 یا اس کے بعد بڑھ گئی تھی سیٹیں 53 54 بن گئی ہیں. یہ ساری سیٹیں کانسٹیٹیوشنل قانون ساز اسمبلی کی جو ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل بیکنگ حاصل ہے.